بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے سامنے رکھی ہوئی ضخیم فائل سے سر اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر قدرے الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ یس کم ان، اس آدمی نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے روزی، اس طرح تمہاری اچانک آمد؟ ادھیڑ عمر آدمی نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر مارگ، آپ کو معلوم ہے کہ اسپارگو میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ روزی نے آگے بڑھ کر میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب؟ ادھیڑ عمر آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکیزائی ایجنٹوں کی ایک ٹیم اسپارگو پہنچ چکی ہے اور وہ کاسکو اور ہاکسم کو تباہ کرنا چاہتی ہے، روزی نے جواب دیا تو ڈاکٹر مارگ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ڈاکٹر مارگ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کاسکو کے انچارج ڈاکٹر آسکر نے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ ڈاکٹر آسکر مجھ سے کوئی بات بھی نہیں چھپاتا، روزی نے قدرے فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر آسکر تم ہی کیا کاسکو اور ہاکسم میں کام کرنے والی کسی لڑکی سے کوئی بات نہیں چھپاتا، لیکن اسے اس بات کی کیسے اطلاع مل گئی جبکہ مجھے تو ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی؟ ادھیڑ عمر ڈاکٹر مارگ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو روزی بے اختیار ہنس پڑی۔ ڈاکٹر آسکر آپ کی طرح خوش طبیعت کا سائنسدان نہیں ہے، وہ زندگی کو انجوائے کرنے کا فن جانتا ہے۔ اس وقت وہ پریزیڈنٹ ہاؤس گیا ہوا ہے تاکہ ایکریمیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ لورین کو کاسکو کا محل وقوع بتا سکے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کیوں وہاں گیا ہے، روزی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاسکو کا محل وقوع بتانے گیا ہے؟ کیوں؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم نشے میں تو نہیں ہو؟ کاسکو کا محل وقوع تو ٹاپ سیکرٹ ہے، وہ کیسے کسی کو بتا سکتا ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں درست کہہ رہی ہوں، میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ یہ تفصیل ڈاکٹر آسکر نے مجھے بتائی ہے، اور ڈاکٹر آسکر کو کنگز کے چیف نے کہ کاسکو میں نصب BX میزائلوں سے پاکیزا کو خطرات لاحق ہیں کہ ان میزائلوں کی مدد سے ان کے ایٹمی مراکز کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے پاکیزائی ایجنٹ ان میزائلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جس پر حکومت ایکریمیا نے ان پاکیزائی ایجنٹوں کو خاتمے کے لیے ایکریمیا کی سب سے طاقتور تنظیم کنگز کو یہ مشن سونپا ہے کہ وہ اسپارگو پہنچ کر ان ایجنٹوں کا راستہ روکیں۔ پاکیزائی ایجنٹوں کی ٹیم کا لیڈر ایک نوجوان علی عمران ہے جس سے پوری دنیا کی تنظیمیں خوفزدہ رہتی ہیں۔ کنگز نے اس کے مقابلے کے لیے اپنی ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ لورین کو یہاں بھیجا ہے۔ لورین اب اسپارگو کی انچارج ہے۔ پھر وہ ٹیم یہاں پہنچ گئی۔ لورین کے ساتھ ساتھ اسپارگو کا چیف ماسٹر کلف بین کے خلاف کام کر رہا تھا۔ اس پاکیزائی ٹیم نے ماسٹر کلف کو ہلاک کر دیا اور غائب ہو گئی۔ لورین نے بے حد ٹکریں ماری کہ کسی طرح انہیں ٹریس کیا جا سکے، لیکن انہیں ٹریس نہ کیا جا سکا تو اس نے یہ پلاننگ کی کہ کاسکو کا محل وقوع معلوم کرنے کے لیے اس کی نگرانی کی جائے، کیونکہ بہرحال پاکیزائی ایجنٹوں کا ٹارگٹ تو میزائلوں کا اڈہ کاسکو اور میزائلوں کی فیکٹری اور لیبارٹری ہاکسم ہی ہے، اور کاسکو میں داخل ہونے کے بعد ہی وہ اس سے ملحقہ ہاکسم میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ لامحالہ کاسکو ہی آئیں گے، اور اگر وہ اس کی نگرانی کرے تو وہ ان ایجنٹوں کو نہ صرف ٹریس کر لے گی بلکہ ان کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے۔ پلاننگ تو درست ہے۔ پھر ڈاکٹر مارگ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لورین نے ڈاکٹر آسکر سے بات کی تو ڈاکٹر آسکر نے محل وقوع بتانے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، جس پر لورین نے کنگز کے چیف سے بات کی۔ کنگز کے چیف نے براہ راست ڈاکٹر آسکر سے بات کی اور اسے حکم دیا کہ وہ لورین کو کاسکو کا محل وقوع بتا دے، البتہ لورین یا اس کا کوئی آدمی کاسکو میں داخل نہ ہو سکے گا، جس پر ڈاکٹر آسکر مجبور ہو گیا۔ پھر لورین کا فون آیا تو ڈاکٹر آسکر نے اسے کہا کہ محل وقوع فون پر نہیں بتایا جا سکتا، اور چونکہ لورین کاسکو نہیں آ سکتی اس لیے وہ اسے کوئی جگہ بتائے تو وہ خود آ کر اس سے مل لے گا اور اسے محل وقوع بتا دے گا۔ چنانچہ لورین نے اس کے لیے اسپارگو میں موجود پریزیڈنٹ ہاؤس کا پتہ بتا دیا، جسے ڈاکٹر آسکر نے بھی تسلیم کر لیا، اور اب وہ
प्रेसिडेंट हाउस गया है ताकि इस लॉरेन को कॉस्को का महल वकूफ़ बता सके। तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है कि तुमने आकर मुझे भी डरा दिया? सिर्फ महल वकूफ़ बताने से क्या होगा, और वो भी एक्रेमियन सरकारी एजेंटों को ही बताया जा रहा है। तो आप अभी तक नहीं समझ सके कि डॉक्टर ऑस्कर खुद क्यों महल वकूफ़ बताने गया है? आप वाकई इंतहाई खुश तबीयत के मालिक हैं, रोज़ी ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? क्या इसमें भी कोई राज है? डॉक्टर मार्ग ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, लॉरेन की आवाज़ बहुत खूबसूरत और पुरकशिश है, इसलिए डॉक्टर ऑस्कर का ख्याल है कि वो खुद भी खूबसूरत और नौजवान होगी। और मुझे यकीन है कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर डॉक्टर ऑस्कर सिर्फ इसे महल वकूफ़ ही नहीं बताएगा, इसे अपने साथ कॉस्को में भी ले आएगा। नहीं, डॉक्टर ऑस्कर लाख रंगीन मिजाज सही, बहरहाल वो एक गैर जिम्मेदाराना काम नहीं कर सकता कि किसी अजनबी को कॉस्को में ले आए। अगर वो ले आया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? वो कॉस्को का इंचार्ज है, जो चाहे करता फिरे, डॉक्टर मार्ग ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अगर वो किसी को ले आया तो इस तरह ना सिर्फ कॉस्को खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि आपकी फैक्ट्री और लेबॉर्ट्री हॉक्सम को भी खतरा लाहक हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? डॉक्टर मार्ग ने कहा। अगर डॉक्टर ऑस्कर ऐसा करे तो आप इसकी शिकायत तो हकाम बाला को कर सकते हैं, रोजी ने कहा। तो डॉक्टर मार्ग बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम्हारी तशवीश मेरी समझ में आ रही है कि तुम इस लॉरेन से जेलस हो रही हो। तुम्हारा ख्याल है कि अगर वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हुई तो डॉक्टर ऑस्कर तुम्हें छोड़कर इसकी तरफ माइल हो जाएगा, यही बात है ना? मेरी तो डॉक्टर ऑस्कर से सिर्फ दोस्ती है, मुझे क्या वो किसी से मिलता रहे? मेरा असल ताल्लुक तो बहरहाल हॉक्सम से है, मैं तो हॉक्सम को महफूज रखना चाहती हूँ, रोजी ने जवाब देते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, लॉरेन चाहे कितनी भी खूबसूरत और हसीन ना हो, बहरहाल तुमसे ज़्यादा नहीं हो सकती, डॉक्टर मार्ग ने जवाब दिया। तो रोज़ी बेख्तियार चौंक पड़ी, इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या क्या मतलब? क्या आपके पास भी दिल है जो किसी की खूबसूरती का अंदाज़ा कर सकता है? रोज़ी ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो डॉक्टर मार्ग बेख्तियार हंस पड़ा। मैं भी बहरहाल इंसान हूँ रोज़ी, खूबसूरती का असर तो मुझ पर भी होता है, लेकिन इन मामलात में मेरे नज़रियात डॉक्टर ऑस्कर से मुख्तलिफ हैं, इसलिए तुम्हें मेरी बात पर हैरत हो रही है। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, अगर वाकई डॉक्टर ऑस्कर लॉरेन को साथ ले आया तो मैं इससे बात करूँगा, और फिर मैं वाकई आला हुकाम से इसकी शिकायत भी करूँगा। तुम इसे चेक करो और फिर मुझे आकर रिपोर्ट देना, डॉक्टर मार्ग ने जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया, बस मैं यही चाहती थी। ओके, वैसे मेरी खूबसूरती की तारीफ़ का शुक्रिया, रोज़ी ने उठलाते हुए लहजे में कहा और उठकर मुड़ गई। और डॉक्टर मार्ग ने मुस्कुराते हुए दोबारा नज़रें फाइल पर मरकूज़ कर दी। फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया था कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। यस, कम इन, डॉक्टर मार्ग ने सर उठाते हुए कहा। तो दरवाज़ा खुला और रोज़ी और डॉक्टर ऑस्कर दोनों इकट्ठे ही अंदर दाखिल हुए। ओह डॉक्टर ऑस्कर, तुम आओ आओ, मैंने तो सुना था कि तुम प्रेसिडेंट हाउस गए हुए थे किसी लॉरेन को कॉस्को का महल वकूफ़ बताने। मुझे इस शरीर रोज़ी ने बता दिया है कि इसने आपको किस तरह मेरी शिकायत करने पर आमादा कर लिया था। इसका ख्याल था कि मैं शायद लॉरेन के हुस्न का शिकार होकर इसे यहाँ ले आऊँगा, लेकिन ये जज्बाती लड़की है, मैं कम अज़ कम ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। और लॉरेन चाहे लाख खूबसूरत हो, लेकिन रोज़ी तो बहरहाल रोज़ी ही है, डॉक्टर ऑस्कर ने मुसाफा करते हुए मुस्कुराकर कहा। और डॉक्टर मार्ग बेख्तियार हंस पड़ा। रोज़ी भी मुस्कुरा दी थी। चलो, रोज़ी की तशवीश तो दूर हुई, लेकिन क्या वाकई वो पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पहुँच सकते हैं? इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, ताकि एक तो रोज़ी की शिकायत का अजाला हो जाए, दूसरा आपसे भी मामला डिस्कस हो जाए। मैं किंग्स के चीफ के हुक्म पर मजबूर तो हो गया था, लेकिन मैंने इसे जानबूझकर गलत महल वकूफ़ बताया है, क्योंकि मुझे ख़तरा था कि कहीं वो पाकिस्तानी एजेंट इस लॉरेन को ही पकड़कर इससे महल वकूफ़ ना मालूम कर लें, जबकि मुझे यकीन है कि वो लाख सर पटखें। बहरहाल कॉस्को और हॉक्सम का महल वकूफ़ किसी सूरत भी मालूम नहीं कर सकते। इस तरह हुक्म की तामील भी हो गई और टॉप सीक्रेट भी टॉप सीक्रेट ही रहेगा, डॉक्टर ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड डॉक्टर ऑस्कर, तुमने वाकई अक्लमंदाना इकदाम किया है। ओके, अब मुझे इजाज़त, मैंने कंट्रोल सेक्शन में कुछ काम करना है, डॉक्टर ऑस्कर ने उठते हुए कहा। तो डॉक्टर मार्क भी उठ खड़ा हुआ। ओके रोज़ी, अब रात को ही मुलाकात होगी, आज नहीं, रोज़ी ने उठते हुए कहा। इसके चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट थी। अरे वो क्यों? क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? डॉक्टर ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आज मुझ पर एक और बात का इंकिशाफ हुआ है
کہ ڈاکٹر مارک بھی مجھے خوبصورت سمجھتے ہیں۔ آج رات میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر مارک سے ذرا تفصیل سے پوچھوں گی کہ انہوں نے مجھے میں کیا خوبصورتی دیکھی ہے۔ روزی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر آسکر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تو مبارک ہو ڈاکٹر مارک، ڈاکٹر آسکر نے کہا تو ڈاکٹر مارک بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ روزی اب بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہے، اس کا اب واقعی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا، ڈاکٹر مارک نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جو بھی بندوبست ہو کل مجھے بتا دیجیے گا۔ گڈ بائے، ڈاکٹر آسکر نے ہنستے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا بات کر دی روزی تم نے، جبکہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے نظریات ڈاکٹر آسکر سے مختلف ہیں، ڈاکٹر مارک نے ڈاکٹر آسکر کے جاتے ہی غصیلے لہجے میں روزی سے کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کا یہ غصہ مصنوعی ہے، اور روزی بے اختیار ہنس پڑی۔ ڈاکٹر آسکر کے نظریات تو مجھے معلوم ہیں، البتہ آپ کے نظریات میں معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے گڈ بائے، رات کو ملاقات ہوگی، روزی نے ہنستے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر مارک مسکراتا ہوا ایک بار پھر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے چونکہ کام مکمل کرنا تھا اسی لیے وہ مسلسل کام کرتا رہا۔ پھر کام ختم کر کے اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر فائل بند کر کے اس نے اسے میز کی دراز میں رکھ دیا اور پھر وہ کرسی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ دروازہ یکلخت کھلا تو ڈاکٹر مارک بے اختیار چونک پڑا۔ آنے والا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ خیریت ڈاکٹر مارشل، تم بہت الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہو۔ میں آپ سے ایک خاص بات کرنے آیا ہوں ڈاکٹر مارک، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بات کیسے کروں۔ کیا ہوا؟ تم کھل کر بات کرو، ڈاکٹر آسکر کے سلسلے میں بات کرنی ہے، ڈاکٹر مارشل نے کہا تو ڈاکٹر مارک بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا اسے؟ ڈاکٹر آسکر کا رویہ یکلخت انتہائی پراسرار سا ہو گیا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ تم کھل کر بات کرو، تم نے کیا محسوس کیا ہے اور کیوں؟ ڈاکٹر آسکر کسی لورین سے ملنے پریزیڈنٹ ہاؤس گیا۔ آپ کو معلوم تو ہے کہ میں اس کا نمبر 2 ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ جلد ہی لوٹ آئے گا، اس لیے میں اس کے پیچھے کاسکو کا ہر لحاظ سے خیال رکھوں۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے میں پریشان ہوتا۔ ڈاکٹر آسکر 1 گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ روزی پہلے ہی اس کے آفس میں موجود تھی، پھر وہ روزی سمیت یہاں آپ کے پاس آ گیا۔ اس حد تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کنٹرول روم میں کام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جب اس سے کام کی نوعیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ واپسی میں بتائے گا۔ بہرحال وہ میرے ساتھ کنٹرول روم میں گیا اور پھر اس نے مین کمپیوٹر کو چیک کرنا شروع کر دیا اور مجھے اس نے ایک اور کام بتا دیا۔ میں وہ کام کرنے چلا گیا اور ڈاکٹر آسکر مسلسل کمپیوٹر پر کام کرتا رہا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھا اور دفتر آ گیا۔ میں بھی کام ختم کر کے اس کے آفس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ دوبارہ شہر جا رہا ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ایک انتہائی ضروری کام ہے اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ میں اس کے اس پراسرار رویے اور انداز پر بے حد حیران ہوا، لیکن پھر کافی دیر تک جب اس کی واپسی نہ ہوئی تو مجھے تشویش ہوئی، کیونکہ ڈاکٹر آسکر کبھی اتنی دیر باہر نہیں رہا۔ چنانچہ میں نے لورین کو فون کیا تاکہ اس سے معلوم کر سکوں، تو لورین سے رابطہ نہ ہو سکا۔ مجھے بتایا گیا کہ مس لورین پریزیڈنٹ ہاؤس گئی ہوئی ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس فون کیا لیکن وہاں سے کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اب کیا کیا جائے۔ بس اتنی سی بات سے تم اس قدر پریشان ہو گئے ہو؟ تم ڈاکٹر آسکر کو بچہ سمجھتے ہو کہ وہ اس پارک میں کہیں گم ہو گیا ہوگا؟ آ جائے گا واپس، بے فکر رہو اور اپنا کام کرو۔ آپ نہیں سمجھ رہے ڈاکٹر مارک، دراصل جو بات مجھے کھٹک رہی ہے وہ میں منہ سے نکالنا نہیں چاہتا۔ کیا مطلب؟ کون سی بات؟ جو ڈاکٹر آسکر آیا تھا وہ اصل نہیں تھا، ڈاکٹر مارشل نے کہا تو ڈاکٹر مارک کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر ایٹم بم مار دیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو ڈاکٹر مارشل؟ ڈاکٹر مارک نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں ڈاکٹر مارک، کاش مجھے اس وقت اس بات کا خیال آ جاتا، ڈاکٹر مارشل نے کہا۔ تم واقعی ہوش میں نہیں ہو ڈاکٹر مارشل، اور مجھے افسوس ہے کہ میں تم جیسا سینئر سائنسدان بھی ایسی احمقانہ باتیں کر سکتا ہے۔ کاسکو میں داخل ہوتے وقت ہر آدمی کی باقاعدہ سخت ترین چیکنگ ہوتی ہے، کمپیوٹر چیکنگ۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط آدمی کاسکو میں داخل ہو سکے؟ اس کے بعد روزی کے ساتھ وہ میرے پاس آیا تھا، مجھ سے اس نے باتیں کی تھیں۔ کیا روزی اور میں احمق ہیں؟ اور پھر تم نے خود بتایا ہے کہ وہ کنٹرول روم میں مین کمپیوٹر پر کافی دیر تک کام کرتا رہا ہے، تو کیا نقلی آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر مارک نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کو تو معلوم ہے ڈاکٹر مارک کہ ڈاکٹر آسکر کے بائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں، معلوم ہے نا؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر جبکہ جو ڈاکٹر آسکر واپس آیا تھا اس کے بائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں نہیں تھیں۔ اس بات کا خیال مجھے بعد میں آیا، کیونکہ پہلے تو میں نے محسوس نہ کیا تھا
کہ ڈاکٹر آسکر کیوں مسلسل بایاں ہاتھ جیب میں رکھے ہوئے ہے، لیکن جب وہ کمپیوٹر پر کام کرنے لگا تو اس نے جیب سے ہاتھ نکالا۔ اس وقت میں چلا گیا تھا، لیکن اب مجھے واضح طور پر یاد ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں تھیں، لیکن اس وقت میں نے خیال نہ کیا۔ اب مجھے خیال آیا ہے۔ عجیب بات کر رہے ہو۔ اب تو مجھے بھی خیال آ رہا ہے کہ جتنی دیر وہ یہاں موجود رہا، اس کا بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں ہی رہا، لیکن اس کا بولنے کا انداز، اس کا چہرہ مہرا، سب کچھ تو ویسا ہی تھا۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ وہ کون تھا؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر مارک کہ آپ میرے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس چلیں، ہمیں وہاں جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ تم نے مین کمپیوٹر کو چیک کیا ہے؟ اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے؟ نہیں، وہ بالکل اوکے ہے، میں نے اسے سب سے پہلے چیک کیا ہے۔ تو پھر تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جاؤ اور جا کر اطمینان سے کام کرو۔ بعض اوقات انسان پریشانی میں عجیب عجیب باتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ آ جائے گا ڈاکٹر آسکر، اور مجھے یقین ہے کہ پھر تم اپنی پریشانی پر خود ہی ہنسو گے۔ ڈاکٹر مارشل نے ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، ڈاکٹر مارشل نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بعض اوقات اچھا بھلا انسان بھی کیسی کیسی باتیں سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر مارک نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔